بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح نوز دہم پڑھ کر سناتا ہوں۔ آمدنی و خرچ کے مسائل، یعنی مال کمانے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بھی کوئی بات دین کے خلاف نہ ہو۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا، اور ان 5 میں 2 یہ بھی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، حلال ذریعے سے یا حرام سے، اور کس چیز میں خرچ کیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ کمانے میں بھی کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے سود لینا اور رشوت لینا، اور کسی کا حق دبا لینا جیسے کسی کی زمین چھین لینا، یا موروثی کا دعویٰ کرنا، یا کسی کا قرض مار لینا، یا کسی کا حصہ میراث کا نہ دینا، یا امانت میں خیانت کرنا، یا کسی قسم کا مال کھا جانا وغیرہ۔ یا جیسے بعض آدمی لڑکیوں کو نہیں دیتے، یعنی لڑکیوں کو ورثہ نہیں دیتے، ہمارے پنجاب میں یہ عام رواج ہے، یا اس کے کمانے میں اتنا کھپ جانا کہ نماز کی پرواہ نہ رہے، یا آخرت کو بھول جائے، یا زکوٰۃ نہ دے اور حج نہ کرے، یا دین کی باتیں سیکھنا یا بزرگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دے، اور اس طرح خرچ کرنے میں کوئی کام دین کے خلاف نہ کرے، جیسے گناہوں کے کام میں خرچ کرنا، یا شادی یا غمی کی رسموں میں یا نام کے لیے خرچ کرنا، نفس کو خوش کرنے کو ضرورت سے زیادہ کھانے، کپڑے یا مکان کی تعمیر یا سجاوٹ یا سواری شکاری یا بچوں کے کھیل کھلونوں میں خرچ کرنا وغیرہ۔ اگر ان سب احتیاطوں کے ساتھ مال کمائے یا جمع کرے تو کچھ ڈر نہیں، بلکہ بعضی صورتوں میں ایسا کرنا بہتر بلکہ ضروری ہے، جیسے بیوی بچوں کا ساتھ ہے اور ان کے کھانے پینے یا ان کو دین سکھلانے میں روپے کی حاجت ہے، یا دین کی حفاظت میں روپے کی ضرورت ہے، جیسے علم دین کے مدرسے ہیں، یا مسلمانوں کی خدمت، یا اسلام کی تبلیغ کی انجمنیں ہیں، یا اسلامی یتیم خانے ہیں، یا مسجدیں ہیں، خاص کر جب دشمنان دین ان چیزوں کو مٹانے کے لیے روپے خرچ کرتے ہوں اور حالات ایسے ہوں کہ روپے کا مقابلہ روپے ہی سے ہو سکتا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھوڑوں کے رکھنے میں خاص درجے کا ثواب اور ان گھوڑوں کی ہر حالت پر بہت نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ بس ایسی حالتوں میں دنیا اور دین کی موجودہ اور آئندہ حاجتوں کی کفایت کی قدر روپیہ حاصل کرنا عبادت ہوگا۔ اگلی حدیثوں میں اسی کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش کرنا فرض ہے، فرض عبادت کے بعد، یعنی فرض عبادات جو ہیں وہ رہ نہ جائیں۔ نمبر 3، ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال خوشنما خوش مزہ چیز ہے، جو شخص اس کو حق کے ساتھ شرع کے موافق حاصل کرے اور حق میں یعنی جائز موقع میں خرچ کرے، وہ بھی اچھی مدد دینے والی چیز ہے۔ نمبر 5، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے۔ نمبر 6، حدیث نمبر 6، مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا۔ نمبر 7، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مال پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے وقت ناپسند کیا جاتا تھا، کیونکہ قلب میں دین کی قوت ہوتی تھی، اس لیے مال سے قوت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اس کی خرابیوں پر نظر کر کے اس سے دور رہنا پسند کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی اس کو بددینی سے بچاتا ہے، کیونکہ قلب میں وہ قوت نہیں
پسمال کے نہ ہونے سے پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں دین کو برباد کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ اشرفیاں نہ ہوتی، یہ بڑے لوگ ہی ہماری صافی بنا لیتے، یعنی ذلیل و خوار سمجھتے، اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو تو اس کی درستی کرتا رہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہے یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس میں محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ جیسا ڈھال ہونے کے مطلب میں ابھی گزرا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے، وہ پھر ختم نہ ہو، وہ بھی ختم نہ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کر رکھے اور ضرورت میں خرچ کرے تاکہ جلدی ختم ہونے سے پریشانی نہ ہو۔ نمبر 8، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا، امانت والا تاجر قیامت میں پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس میں حلال تجارت کی فضیلت ہے۔ نمبر 2، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایا کہ اپنی دستکاری سے کھائے، اور اللہ تعالی کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراتوں پر چرایا کرتا تھا، یعنی اپنے ہاتھ اور محنت سے کما کر کھانا۔ اوقیہ اور قیرات دراصل عربی اوزان کے نام ہیں، ان میں قیرات اونس کا 24واں حصہ وزن کو کہتے ہیں۔ نیز 3 قیرات کا 1 درہم اور پاکستانی اوزان کے حساب سے 1 درہم 3.5 ماشے سے کچھ زائد وزن ہو۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ایک بکری کی اجرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابی ارشاد میں فروتنی کا پہلو ہے، یعنی نہ صرف اپنی بکریاں چرائیں بلکہ اجرت پر بھی اس کام کو کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اہل مکہ کی بکریاں کچھ قراتوں پر چرایا کرتا تھا۔ نمبر 12، عطیہ بن نضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو 8 یا 10 برس کے لیے نوکر رکھ دیا تھا شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے پر۔ یہ قصہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس سے ایسی نوکری کی فضیلت ہوئی جس میں ایک شخص کا کام کیا جائے۔ نمبر 12، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا کچھ حرج نہیں۔ اس سے کرایہ کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 13، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کوئی درخت لگائے یا کچھ کھیتی کرے پھر اس سے کوئی آدمی یا کوئی پرندہ یا کوئی مویشی کھاوے، مگر اس شخص کے لیے وہ خیرات ہوتا ہے، یعنی کھیتی یا پھل جو کھایا گیا اس پر خیرات کا ثواب ملتا ہے۔ اس کھیتی کرنے والے اور اسی طرح درخت یا باغ لگانے کی کیسی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو یہ بھی آمدنی کا ایک پسندیدہ ذریعہ ہے۔ نمبر 14، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور پیالہ پانی پینے کا منگا کر اور اس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں سے کچھ اناج اور کلہاڑی خرید کر اس کو دے کر فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو، پھر فرمائے تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ مانگنے کا کام اختیار کرو اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ذلت کا ایک داغ ہو کر ظاہر ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حلال پیشہ کیسا ہی گھٹیا ہو، اگرچہ گھاس ہی کھودنا ہو، ہر حالت میں مانگنے سے اچھا ہے۔ البتہ اگر دینی کام کے لیے عام انتخاب سے چندے کی ضرورت ظاہر کی جاوے تو مذائقہ نہیں۔ نمبر 15، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حلال پیشہ کرنے والے مومن سے محبت کرتا ہے۔ اس میں حلال پیشہ آ گیا، کسی حلال پیشے کو ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ آگے اس کا ذکر ہے کہ اپنی تسلی کے لیے حلال مال کا ذخیرہ رکھنا بھی مصلحت ہے۔ نمبر 16، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود بنی
بنو نذیر کے اموال اور اس سے مراد زمینیں ہیں جو بذریعہ فتح مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لیے مخصوص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی بیویوں کا خرچ 1 سال کا دیتے تھے اور جو بچتا اس سے ہتھیار اور گھوڑوں یعنی جہاد کے سامان میں لگا دیتے۔ نمبر 17، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ اور رسول کی نظر کر کے اس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مال تھام لینا چاہیے، یہ تمہارے لیے بہتر و مصلحت ہے، اور وہ مصلحت یہی ہے کہ سامان اپنے پاس ہونے سے پریشانی نہیں ہونے پاتی۔ میں نے عرض کیا میں تو اپنا وہ حصہ تھامے لیتا ہوں جو خیبر میں مجھ کو ملا ہے۔ پہلی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقدر ضرورت ذخیرہ رکھنا اور دوسری حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے مشورہ دینا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 18، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں جو محض بیکار ہو، نہ کسی دنیا کے کام میں ہو اور نہ آخرت کے کام میں ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق کوئی دینی کام نہ ہو اس کو چاہیے کہ معاش کے کسی جائز کام میں لگے، بیکار عمر نہ گزارے۔ باقی دینی کام کرنے والوں کا ذمہ دار خود خدا تعالی ہے، وہ معاش کی فکر نہ کرے۔ یہاں تک آمدنی کا ذکر تھا، آگے خرچ کا ذکر ہے۔ نمبر 19، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال کے ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ ضائع کرنے کا مطلب بے موقع خرچ کرنا ہے۔ نمبر 20، حضرت انس اور حضرت ابو امامہ اور ابن عباس اور علی رضی اللہ عنہم سے مجموعاً و مرفوعاً روایت ہے کہ بیچ کی چال چلنا یعنی نہ کنجوسی کرے اور نہ فضول اڑائے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر ہاتھ روک کر کفایت شعاری اور انتظام و اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقع پر صرف کرے تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے۔ جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی چال چلے گا وہ محتاج نہیں ہوتا اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا۔ اس میں خرچ کے انتظام کا گر بتلا دیا گیا۔ دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ زیادہ پریشانی و بربادی کا سبب یہ ہے کہ خرچ پر کنٹرول نہیں رکھا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر قرض لینا شروع کر دیتے ہیں جس کے برے نتیجے بے شمار ہیں۔ نمبر 21، محمد بن عبداللہ بن جحش سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں فرمایا، یعنی جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمے آتا ہو، قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے، اس کے ذمے کسی کا دین آتا ہو وہ جنت میں نہ جائے گا۔ یعنی قرضہ، دین سے مراد یعنی قرضہ۔ البتہ جو دین کسی ایسی ضرورت سے لیا کہ شرع کے نزدیک بھی وہ ضرورت ہے اور اس کی ادا کرنے کی دھن میں بھی لگا رہا، اس کی اجازت ہے۔ ان سب حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ مال کا آمد و خرچ اگر شرع کے موافق ہو تو وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور جہاں برائی آتی ہے وہ اس صورت میں ہے جب اس کا آمد و خرچ شرع کے خلاف ہو، جیسے حدیثوں میں نکاح کرنے کی اور نسل بڑھانے کی تاکید بھی آئی ہے، یعنی نکاح وغیرہ کے لیے قرض لیا ہے اور ادا کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔